القادر ٹرائل جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بڑی تیزی سے القادر ٹرائل چل رہا ہے جو کہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اہم بات یہ تھی کہ آخری گواہ نیب اپنا القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ ایگزامن کر رہا ہے اور اس آخری گواہ نے اپنی بیان میں اس نے کچھ ایسی اہم اس نے انفارمیشن کراس ایگزامینیشن میں اس نے ریویل کی جس سے یہ پتہ لگا کہ یہ جو معاملہ ملک ریاض فیملی کا اور علی ریاض کا جو معاملہ تھا یہ آج سے 4 سال پہلے 2020 میں یہ انکوائری شروع ہو کے بند ہو چکی اور کلوز ہو چکی ہے. اور اس میں یہ تمام معاملہ جو ہے این سی اے کے پیسے اٹیچ کرنے کا, سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے کا, اور خاص طور پہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہے بٹوین ملک ریاض فیملی اور این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے, وہ تمام معاملات ایک ایگزیکٹو بورڈ میٹنگ کے اندر نیب ہیڈ کوارٹرز میں میٹنگ ہوتی ہے. اس میں یہ تمام معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اور فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کیس کو کلوز کرنا ہے. تو ایک کلوز ٹرانزیکشن, ایک ختم ہوئے ہوئے کیس کو بدنیتی سے چھپاتے ہوئے نیب نے کنسیل کرتے ہوئے دوبارہ اس کیس کو ری اوپن کیا, اور ری اوپن کرنے کے بعد اس کا ٹرائل بڑی تیزی سے چل رہا تھا. آج یہ بھی بات بہت اہم ہے کہ آنریبل ججز نے سپریم کورٹ کے آرڈر کا بھی حوالہ دے دیا ہے کہ فائنل ججمنٹ دینے سے تو ویسے بھی سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے. تو آئندہ تاریخ کے لیے بدھ کے لیے ہمارا 2 کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. ایک جو بلگیری کا نیا کیس ہے وہ بھی فکسڈ ہے اور یہ بھی فکس کر کے جج صاحب کو مزید کارروائی سے روک دیا گیا ہے, فیصلہ سنانے سے القادر میں روک دیا گیا ہے. اور اس کا مین وجہ جو اس گواہ نے PW35 جو تفتیشی افسر ہے القادر ٹرسٹ کا, اس کے اہم انکشافات جو ٹرائل میں اس نے کیے کہ یہ ایک معاملہ پہلے کلوز تھا, اب اس کو ہم نے ری اوپن کیا ہے. سو ایک کلوزڈ کیس کو دوبارہ ری اوپن کر کے پچھلے تمام حقائق کو چھپانا یہ فیئر ٹرائل کے منافی تھا. یہ کلیریفائی کر دیجیے گا کیا ٹرائل چلتا رہے گا اور صرف ڈیسیژن سے روکا گیا ہے؟ دیکھیں, اب ٹرائل اس لیے نہیں چل سکتا کیونکہ یہ ہے ہی آخری گواہ. تو مزید اس میں جب تک اب کارروائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ نہیں دی, میں ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہمارا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس کو بلا وجہ اس کو لنگر آن کریں یا سٹال کریں. یہ آئندہ تاریخ پر نیب اپنی اسسٹنس دے دیں, ہم اپنی اسسٹنس دے دیں. ہم نے تو کبھی بھی جب اسسٹنس کی بات ہوئی ہے ہمیشہ دی ہے. تو انشاءاللہ نیب آ جائے ہم آ جائیں گے, مگر مین بات یہ کہ بدھ والے دن جو نیچے القادر ٹرائل ہے اب اس میں فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا گیا اور سٹیج وہی آ چکی ہے جو فیصلہ سنانے والی ہے. یہ جج صاحبان نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے اور سپریم کورٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ فیصلہ سنانے سے تو سپریم کورٹ نے بھی روک رکھا ہے, اس کی بھی آج آرڈر میں اس کو حصہ بنایا گیا. توشہ خانہ 2 بھی آج جو ہے اس میں توشہ خانہ 2 میں جی جوڈیشل کر دیا گیا ہے, اور توشہ خانہ 2 میں آپ مزید کارروائی پرسوں سن لیں گے کہ اس کی بھی ہم امید کرتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کبھی شروع ہی نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ ججز نے جو بڑے اہم سوالات ہیں نیب کے پروسیکیوٹر سے کیے. مینلی انہوں نے پوچھا کہ آپ کے کال اپ نوٹس میں کچھ لکھا ہی نہیں ہوا, کون سے تحفے کی آپ تفصیل مانگ رہے ہیں, آپ یہ بھی بتائیں کہ کتنے اور لوگ ہیں جن کے خلاف توشہ خانہ کے نیب نے کارروائی کی ہے, کن کن ڈگنیٹریز کو آپ نے شامل تفتیش کیا ہے, کسی کے خلاف ریفرنس فائل کیے ہیں, اور کس کس کو ملزم بنایا ہے. اور سب سے اہم بات کہ جب آپ نے پہلی تفتیش کی تھی گراف سیٹ کی جس میں 14 سال سزا ہوئی, تو تب آپ نے بلگیری کے سیٹ کو کیوں نہ آپ نے اس وقت تفتیش کی. سو نیب سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اسی وقت اسی سٹیج پر اپنی انکوائری کو مکمل کرتی. یہ چھوڑ کر کیوں رکھتا ہے ایک پارٹ کو, ایک سیگمنٹ کو, کہ جب ایک کیس سے بریت کا ٹائم آتا ہے, ریلیز کا ٹائم آتا ہے, تو اسی کا ایک چھوڑا ہوا ایک پارٹ ایک سیگمنٹ کی بنیاد پر ایک نیا کیس جو ہے وہ چلایا جائے. ان تمام نکات پر اب میرا خیال ہے کہ پرسوں ایک بڑی مفصل اور جامع ہیئرنگ جو ہے وہ یہاں پر ہائی کورٹ میں ہوگی. سو القادر بھی اسی دن ہوگا اور بلگیری سیٹ کا کیس بھی اسی دن انشاءاللہ ہوگا. اچھا سلمان صدر صاحب ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے گا, آج جو روک دیا گیا ہے کسی بھی فیصلہ سنانے سے, اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو؟ خان صاحب دیکھیے, اس سے سب سے بڑا فائدہ تو بدنیتی تفتیش میں جو ہوئی ہے وہ ہوگی کہ مثال کے طور پہ بہت سارے ایسی باتیں جو میں کراس ایگزامینیشن اپنا یہاں ریویل تو نہیں کر سکتا, مگر اس سے بہت فائدہ ہوگا. ایک کیس جیسے جج صاحبان نے ایک غلام سرور سندھو کے کیس کا حوالہ دیا, ان رپورٹڈ ججمنٹ ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کیس میں اس بات پر انکوائری
में हमने बेल दे दी कि ये केस पहले इंक्वायर हुआ और इंक्वायरी क्लोज हुई, और हमने इस बात पर भी किया कि पहले अफसरान के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। तो इसके बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। क्रिमिनल केसेस का स्टे होना बड़ा मुश्किल है। इससे पहले जो क्रिमिनल केसेस स्टे हुए थे सलमान अकरम राजा साहब साइफर केस में, वो हुआ था कि ओपन ट्रायल नहीं हो रहा और ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही। आज का केस इस बात पे हो रहा है कि तफ्तीशी को कुछ अहम रिकॉर्ड मंजर आम पर लाने से रोका जा रहा है, और जज साहब ने वो हमारी दरख्वास्त जो खारिज की है, अब हमने आज बाज़ाब्ता तौर पे उस पर बेंच को इंगेज किया है। इंशाल्लाह परसों इस पे हेयरिंग होगी। सर फौजी अदालतों में कहा जा रहा है खान साहब का केस लेके जाया जाएगा। ये अभी ऐसी कोई मेरे इल्म में बात नहीं। थैंक यू। वैसे चलाया जा सकता है सर सिविलियंस का फौजी अदालतों में केस? वो मामला सब जुड़े से जा रहा है कि फैज हमीद के जो है गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हो सकता है। आप इस कानूनी ये सारी बता दें। रूमर्स हैं, अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई है। ये आईनी सुनी तौर पे सुनाई या कानूनी तौर पे बातें। चीजें खान साहब के जितने केसेस हैं वो मंजर आम पर आ चुके हुए हैं, वो सारे प्रोसिक्यूट हो चुके हुए हैं। उन सारों में जमानतें या सस्पेंडेड सेंटेंस या अंडर ट्रायल वो केसेस चल रहे हैं। कोई ऐसा नया केस जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ना मेरे इल्म में, ना ही ऐसा कोई केस कोई इस स्टेज पर बन सकता है, ना ही हो सकता है। 190 मिलियन में से कितने खान साहब को मिले हैं जो उन पे केस बना है? सर थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि समझा ये जाता है शायद खान साहब को जी वो उसमें से कोई रकम मिली है। ये इसी बुनियाद पर उनकी जमानत हो गई थी कि जब CFO PW5 ने अपना बयान दिया तो उसने आके ये बताया कि 1 रुपया भी ना कभी तनख्वाह, ना 1 रुपया इनके अकाउंट में डाला, ना मियाँ के ना बीवी के। ट्रस्ट भी मौजूद है, गोस्ट ट्रस्ट नहीं है, और स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। लम्स की फैकल्टी है, गवर्नमेंट कॉलेज की फैकल्टी है, एफिलिएशन वहाँ से। सो उस बुनियाद पर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और मिस्टर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने इमरान खान साहब की जमानत को एक्सेप्ट किया था। रजिस्ट्रेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रस्ट सवाल उठाया कि रजिस्टर्ड नहीं है, इस हवाले से देखिए वो मैंने अपनी इग्नोरेंस का इजहार किया है। आई विल फाइंड आउट, आई एम नॉट द लॉयर इन दैट केस। मालूम कर लेंगे कि वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड था या नहीं, मगर उसका ताल्लुक आज की कार्रवाई से नहीं है। ट्रस्ट का रजिस्टर होना ना होना एक और बात है, मगर आईओ का पिछली केस, इस केस को एक दफ़ा पहले इन्वेस्टिगेट करके इसको पहले क्लोज करना, वो सारी रेलिवेंट है। सर आप मिले आज खान साहब से? मुतफर्रक दरख्वास्त आ सकती है कि खान साहब के खिलाफ कितने केसेस हैं जो पेंडिंग है। थैंक यू सर।